ایرانی پرچم اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ ایرانی مسجد کے گنبد پر لال جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔ ایرانی کلچر میں لال جھنڈا لہرانے کا مطلب اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اس وقت ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ایرانی مسجد کے گنبد پر لال پرچم لہرا دیا گیا ہے اور لال پرچم لہرانے کا مطلب اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اپنی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے ایرانی عوام کی طرف سے کہ جنگ کا جوابی حملہ کیا جائے، جوابی وار کیا جائے اسرائیل پر۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے ایرانی عوام کی جانب سے، اور عوام اس وقت سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ایرانی مسجد کے گنبد پر آپ دیکھ سکتے ہیں لال پرچم لہرا دیا گیا ہے اور یہ لال پرچم لہرانے کا مقصد اعلان جنگ ہوتا ہے۔ ایرانی کلچر میں لال پرچم لہرانے کا مطلب اعلان جنگ تصور کیا جاتا ہے۔ ایرانی مسجد کے گنبد پر یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں نیو کی اسکرین پر، ایرانی پرچم ہاتھوں میں اٹھائے ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اس وقت عوام کا سمندر سڑکوں پر امڑ آیا ہے اور اپنے حکام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے نیتنیاہو سے اور بھرپور جوابی حملہ کیا جائے۔ اس نے جو حملہ کیا ہے اس کا جوابی وار کرنا چاہیے۔ ایرانی کلچر میں یہ جو لال پرچم ہوتا ہے اس کو لہرانے کا مطلب جنگ ہوتا ہے۔ ایرانی مسجد کے گنبد پر لال پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ عوام اس وقت سڑکوں پر نکل آئے ہیں، گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے نیتنیاہو سے اور اس کو سبق سکھایا جائے، اور اس وقت حکام سے پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایران کے عوام جو کہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، سڑکوں پر ہیں، ہاتھوں میں ان کلچر کے مطابق، وہاں کی روایات کے مطابق لال پرچم کا مطلب اعلان جنگ ہوتا ہے، یعنی کہ ایرانی عوام نے اعلان جنگ کر دیا ہے اور اپنے حکام سے بھی ایرانی عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اسرائیلی جارحیت کا جواب دیا جائے، فوری طور پر جوابی حملہ کیا جائے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایرانی عوام جو کہ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں اپنا پرچم اٹھائے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ اور اس وقت ایرانی مسجد پر آپ دیکھ سکتے ہیں لال پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ اس لال پرچم کو لہرانے کا مقصد وہاں کی روایات، وہاں کا کلچر، اس کا مطلب اعلان جنگ ہے، یعنی کہ کہہ دیا گیا تھا ایرانی حکام کی جانب سے کہ ہم جوابی حملہ ضرور کریں گے اور ہم مزہ چکھائیں گے اسرائیل کو۔ وار جو اس نے کیا ہے اس وار کا ہم بھرپور اپنا بدلہ چکائیں گے اس کو، اور اب عوام جو ہے ان کی جانب سے پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بدلہ لیں اور فوری طور پر جوابی حملہ کیا جائے اسرائیل پر۔ اسرائیل نے ایران کے ساتھ باقاعدہ جنگ شروع کی تھی۔ 200 سے زائد اسرائیلی طیاروں کے درجنوں فضائی حملے۔ ایرانی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری شہید ہو گئے تھے ان حملوں میں۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی بھی شہید ہوئے تھے۔ ہیڈ کوارٹر کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد بھی شہید ہوئے تھے۔ القدس فورس کے سینئر کمانڈر اسماعیل قانی بھی شہید ہوئے تھے ان حملوں کی زد میں آ کر۔ حملوں میں کئی ایرانی سائنسدان بھی شہید ہوئے۔ ایرانی جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی شہید ہو گئے تھے۔ ایرانی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فرید عباسی بھی شہید ہوئے۔ آزاد یونیورسٹی کے سربراہ نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی تہرانچی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ جوہری سائنسدان احمد رضا ذوالفقاری اور عبدالحمید منچوہر بھی شہید ہو گئے تھے۔ شہید سائنسدانوں میں سید امیر حسین فقیہی اور مطلبی زادہ بھی شامل ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے اس کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملے میں ایران کی نتزیز جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل پر بڑے حملے کی تیاری کر رکھی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو حملے کی سخت ترین سزا دیں گے۔ اسرائیل سخت سزا کا انتظار کرے۔ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھناؤنا جرم کیا۔ اسرائیلی حملے میں کئی کمانڈر اور سائنسدان بھی شہید ہوئے۔ اسرائیل نے اپنے لیے تلخ اور تکلیف دہ قسمت کا انتخاب کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے جنرل حبیب اللہ سیاری کو عارضی طور پر ایرانی مسلح افواج کا نیا کمانڈر تعینات کر دیا ہے۔ حسین سلامی کی شہادت کے بعد جنرل احمد وحیدی کی پاسداران انقلاب کا نیا سربراہ ان کو مقرر کر دیا گیا ہے ایرانی حکام کی جانب سے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران کے رہائشی علاقے میں اسرائیلی حملے میں 5 افراد شہید ہوئے۔ حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 50 افراد زخمی ہوئے۔ ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران پر حملوں میں 200 سے زائد لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ چند گھنٹوں میں ایران کی طرف سے 100 سے زائد ڈرونز اسرائیل کی جانب آئے۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے جوابی بیلسٹک حملوں کے خدشے پر اسرائیل میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی اور ہائی الرٹ بھی کر دیا گیا تھا۔
किया। हुकूमत ने शहरियों को बॉम्ब शेल्टर्स के करीब रहने का मशवरा दिया। ईरान पर हमले के बाद इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ढिठाई और बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा, हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। हम ईरान के जौहरी अफसूदगी निज़ाम को निशाना बनाया है हमने, और ईरान पर हमले का पहला मरहला मुकम्मल है जबकि दूसरा मरहला शुरू कर दिया है। हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। बादशाह इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हमलों पर जवाबी कार्रवाई की धमकी मिलने के बाद नामालूम मकाम पर रवाना हो गए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के सरकारी तैयारे विंग ऑफ ज़ाइन ने बिन गुरीन एयरपोर्ट से नामालूम मकाम की जानिब उड़ान भर ली है। ये है अब तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट, और ख़ित्ते के अंदर अब जो इसराइल की जानिब से तारीख का सबसे बड़ा हमला किया गया ईरान के ऊपर सुबह 5 बजे, ये जो जंग छेड़ी गई है, मुतादिद 200 से ज़्यादा हमले किए गए और मुतादिद जो मकामात हैं उनको टारगेट किया गया। जबकि इसराइल की जानिब से कहा जा रहा है कि जो जौहरी असासे हैं ईरान के, वो हमारा टारगेट हैं। जब तक हमारा हदफ हमें हासिल नहीं हो जाता तब तक ये जंग जारी रहेगी। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ सेनेट में करारदाद भी मुत्फिका तौर पर मंजूर कर ली गई है। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने करारदाद पेश की और साथ ही साथ सेनेट के अंदर मज़म्मत की गई जो ईरान पर हमला किया गया है। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्फिका तौर पर मंजूर कर ली गई और कहा गया है कि हमारे दोस्त हमसाया मुल्क पर, हमारे बरादर मुल्क पर इसराइल ने जो हमला किया है इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और आवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। करारदाद का मतन पाकिस्तान इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करता है और इस करारदाद को आज बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्फिका तौर पर मंजूर कर ली गई है। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने करारदाद पेश की जिसको कि मुत्फिका तौर पर मंजूर कर लिया गया और आज सेनेट में मज़म्मत की गई है। आज जो ईरान की जानिब से, ईरान पर जो इसराइल की जानिब से हमला किया गया है, और वज़ीर ख़ारिजा ने आज सेनेट इजलास में ये भी कहा इस करारदाद के मतन के मुताबिक कि हमारे दोस्त हमसाया बरादर मुल्क पर जो इसराइल की जानिब से हमला किया गया है, हम इसराइली जारहियत की भरपूर मज़म्मत करते हैं और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। करारदाद का मतन और ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ सेनेट में यह करारदाद मुत्फिका तौर पर मंजूर कर ली गई है। ये अहम डेवलपमेंट है, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट। आपको बता रहे हैं कि ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्फिका तौर पर मंजूर कर ली गई और इस करारदाद में शदीद मज़म्मत की गई है। करारदाद डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने आज पेश की और उन्होंने मज़म्मत की है। पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। करारदाद का मतन सामने आया है। आज सेनेट में करारदाद पेश की गई और इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करता है।